الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے یہ موقع میسر آتا ہے کہ میں اپنے احباب کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں، اور میں شکر گزار ہوں ان اپنے دوستوں اور بھائیوں کا بھی جو اس درس کو ہمارے سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ آج کے لائیو گفتگو میں ہم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف پیش کریں گے، اور اس مختصر تعارف کا اصل مرجع اور مصدر حسب سابق امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نام سے ہم اپنے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بیان فرمایا کہ الامام، کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ علمی اعتبار سے امامت کے درجے پر فائز تھے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا کہ شیخ السنہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنت کے اور حدیث کے شیخ تھے، استاد تھے، مقدم الحفاظ، اور جو حفاظ حدیث رہے ہیں ان حفاظ حدیث کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ رہبر تھے، قائد تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے اور سرخیل تھے۔ اس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نام و نسب کو بیان کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث الازدی السجستانی محدث البصرہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نام ابو داؤد ہے۔ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث ہے، یعنی امام ابو داؤد کا اصل جو نام ہے وہ سلیمان ہے۔ ان کے والد کا نام الاشعث ہے، اور قبیلہ ازد کی طرف یہ منسوب ہیں۔ اسی طرح ان کی دوسری جو نسبت ہے سجستان کی طرف ہے، ازد کی طرف منسوب ہو کر ازدی کہے جاتے ہیں، اور سجستان کی طرف منسوب ہو کر سجستانی کہے جاتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محدث البصرہ، کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے محدث تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سال ولادت کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ولد سنۃ اثنتین ومئتین، کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 202 ہجری میں ہوئی، اور پھر ولادت کے بعد جب سن شعور کو پہنچے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے علم کی خاطر مختلف ملکوں اور شہروں کا سفر کیا،
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ورحلا، انہوں نے علم کی خاطر رحلت فرمائی، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک گئے۔ وجمع، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے علوم و فنون کو جمع کیا، خاص طور سے علم فن کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ وصنفا، اور علوم و فنون میں انہوں نے تصنیفات فرمائیں، خاص طور سے علم حدیث سے متعلق ان کی کتابیں موجود ہیں۔ وبرع فی ھذا الشان، اور علم حدیث کو جمع کرنے کے حوالے سے ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، کمال کا ملکہ انہیں حاصل تھا۔ اس کے بعد پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف ملکوں کے اساتذہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ مکہ میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور محدث امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنی۔ اسی طرح مکہ ہی کے ایک دوسرے مشہور محدث سلیمان بن حرب سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی۔ بصرہ کے جو اساتذہ ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے، ان میں سے چند مشاہیر ہیں جن کے نام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، جیسے بصرہ کے اساتذہ میں سے مسلم بن ابراہیم ہیں، عبداللہ بن رجاء ہیں، ابی الولید الطیالسی ہیں، اور پھر ان محدثین کے طبقے کے دوسرے محدثین سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کے اپنے جن اساتذہ سے حدیثیں سنی، ان میں پہلا نام الحسن بن الربیع البورانی کا ہے، دوسرا نام احمد بن یونس البربوعی کا ہے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر بصرہ کے اساتذہ، کوفہ کے اساتذہ ہیں جن سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اساتذہ سے حدیثیں سنی، ان میں